اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہمارے تجوید کورس کے 10 اسباق 10 لیسنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی تمام ڈیٹیلز اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے تمام لیکچرز کے اندر جو ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں۔ تو اس سے قبل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کا روزانہ کی بنیاد پر جو لیکچر ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اسپیشل، کیونکہ یہ ارادہ ہے میرا کہ اگر یہ بچے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو جتنے لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے کیا کر سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں، مستفیض ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے صفات کی اقسام۔ جو لیسن نمبر 9 تھا، جو 9واں سبق تھا ہمارا، وہ صفات کی تفصیل کے اوپر تھا کہ صفت کسے کہتے ہیں اور صفت کا آخر مین کردار کیا ہے مخارج حروف کے لیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے صفات کی اقسام، صفات کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتداً صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ اور نمبر 2 صفات عارضہ۔ نمبر 1 صفات لازمہ اور نمبر 2 صفات عارضہ۔ 2 قسمیں ہیں صفات کی، نمبر 1 صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب ان کی تعریفات پڑھیں گے، صفات لازمہ کسے کہتے ہیں اور صفات عارضہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، معلوم ہو ہی گیا ہے کہ صفت آخر کیوں ہوتی ہے مخارج حروف کے لیے، ٹھیک ہے۔ حرف کا پر ہونا، بریک ہونا، قوی یا ضعیف ہونا، ٹھیک ہے، کہاں آواز جاری کرنی ہے، کہاں بند کرنی ہے، اس حوالے سے بہت سے، جیسے کہ آپ نے مخارج حروف میں پڑھا کہ کچھ ایسے حروف بھی ہیں جن کا مخرج ایک ہے، جن کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ ایک مخرج سے کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے، تو مخارج حروف یعنی حروف کے مخارج کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان نکھار تمیز نہیں کی جا سکتی ہوتی، تو اس لیے پھر صفت کیا کرتی ہے، آ کے وہ حروف جن کا مخرج ایک ہے ان کے درمیان آ کر کیا کرتی ہے؟ تمیز کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی مقدار کیا کرتی ہے؟ معلوم کرتی ہے۔ تو اب صفات لازمہ اور عارضہ میں پہلی ہے صفت لازمہ، صفت لازمہ۔ اب صفات لازمہ وہ ہے اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑ جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ صفات لازمہ وہ ہے جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہے۔ بولیے کیا کہا میں نے؟ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا۔ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو اور حرف اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، یعنی صفات لازمہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہیں صفات لازمہ وہ ہیں اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑ جاتا ہے۔ حرف بگڑ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یعنی وہ صفات لازمہ جو ہیں وہ حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا۔ حرف کے بگڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر صفات لازمہ اور صفات عارضہ، اب صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہیں کہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری نہ ہو، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، یعنی جو ہر وقت ضروری نہ ہو تو اس سے حرف بگڑتا تو نہیں ہے مگر اس کے حسن اور زینت کی کیا ہو جاتا ہے؟ باقی نہیں رہتا۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صفات لازمہ کسے کہتے ہیں؟ صفات لازمہ وہ ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑ جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وہ حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتے ہیں، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا۔ اور صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، جس سے حرف بگڑے نہ، جس سے حرف بگڑے نہ، یعنی وہ ہیں اگر صفات عارضہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑتا تو نہیں مگر اس کا حسن اور زینت کیا ہو جاتی ہے؟ باقی نہیں رہتی، مطلب ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے اندر جو حسن ہوتا ہے اور جو زینت ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے ایک چھوٹا سا اعتراض اختلاف ہے، چھوٹا سا ایک قراء کرام کے نزدیک صفات لازمہ کی تعداد میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ صفات لازمہ ہیں کتنی، صفات لازمہ ہیں کتنی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے صفات لازمہ کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو آئیے پھر تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں۔ صفات کی ابتدائی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب صفات لازمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، اس کے بغیر حرف ادا نہ ہوتا ہو، یعنی مطلب کیا ہے کہ حرف بگڑ جاتا ہے۔ اور صفات عارضہ وہ ہیں کہ اگر ادا نہ ہو تو حرف تو کیا رہتا ہے؟ بگڑتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا حسن اور زینت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہو؟ ضد ہو۔ صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہو؟ ضد ہو۔ جیسے مثلا ہمس ضد ہے جہر کی، ہمس ضد ہے جہر کی، ٹھیک ہے؟ تو اور شدت ضد ہے رخاوت کی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہو، مثلا ہمس ضد ہے جہر کی، شدت ضد ہے رخاوت کی۔ یعنی 10 صفات ہے نا، 10 کیا ہے؟ صفات ہیں، تو وہ 5 ایک دوسرے کی کیا ہوں گی؟ ضد ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ضد ہوں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا صفات لازمہ متضادہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کسے کہیں گے؟ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کی ضد نہ ہو۔ بات میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ لازمہ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور لازمہ متضادہ ہمس ضد ہے جہر کی اور شدت ضد ہے رخاوت کی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو مجھے پتہ ہے تھوڑا سمجھ میں آج نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے صفات کی ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے صفات کی اقسام پڑھی ہیں، اور صفات لازمہ کی اقسام پڑھی ہیں، اور صفات لازمہ کی تعداد میں جو قراء کرام کا اختلاف ہے وہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ صفات لازمہ کی تعداد میں آخر صفات لازمہ ہیں کتنی؟ اختلاف کیا ہے کہ آخر صفات لازمہ ہیں کتنی؟ تو یاد رکھیے جو مختار اور پسندیدہ مذہب ہے وہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جس طرح مخارج حروف 17 ہے، اسی طرح حروف صفات بھی کیا ہیں؟ 17 ہیں۔ مختار اور پسندیدہ مذہب کیا ہے کہ جس طرح مخارج حروف کیا ہے؟ 17 ہیں، اسی طرح صفات بھی کیا ہے؟ 17 ہیں۔ اور بعض صاحب رعایا کے نزدیک صفات جو ہیں وہ 44 بھی کیا کی گئی ہیں؟ ذکر کی گئی ہیں۔ اور علامہ برقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ برقوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی بڑے معتبر اور جید جو ہیں وہ عالم بزرگ گزرے ہیں، علامہ برقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب در یتیم میں صفات کو بیان کرتے ہیں۔ تعداد کتنی ہے ان کے نزدیک؟ 14۔ سمجھ آ گئی ہے؟ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ کی تعداد میں قراء اکرام کا کیا اختلاف ہے؟ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ 17۔ امام جزری، توجہ نہیں ہے نا آپ کی، امام جزری رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ 17۔ جس طرح مخارج حروف 17 ہے، اسی طرح صفات کی حروف کی صفات بھی کیا ہے؟ 17 ہے۔ اور صاحب رعایا کے نزدیک کیا ہے؟
44 ہیں۔ صاحب رعایہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو رعایت کرتے ہیں، اپنی جو رائیں پیش کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کی بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ 44 ہے۔ یعنی بعض جو صاحب رعایہ وہ ان کے نزدیک وہ کچھ کہتے ہیں اتنی ہے، کچھ کہتے ہیں اتنی، کچھ کہتے ہیں اتنی، تو وہ کل ملا کے 44 بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ صاحب رعایہ کے نزدیک کیا ہے؟ 40 ہے۔ اور علامہ برقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے معتبر بزرگ، ان کے وہ اپنی کتاب در یتیم میں صفات کی تعداد 14 بیان کرتے ہیں۔ کتنی بیان کرتے ہیں؟ 14۔ لیکن وہ کہتے ہیں اطلاق، اسمات اور لین اور انحراف جو ہے یہ ذکر نہیں کرتے۔ در یتیم میں اپنی کتاب میں علامہ برقوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطلاق، اسمات، لین اور انحراف، ان 4 جو ہیں وہ صفتوں کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے ان کے نزدیک کیا ہے؟ 14 ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا صفات لازمہ متضادہ ہیں کتنی اور کون کون سی ہیں، اور آپس میں کون کون سی ضد ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور وہ کن کن حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ دوبارہ چھوٹا سا پھر رپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ابتداً صفات کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ صفات لازمہ وہ جو ہر حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، ان کے بغیر حرف ادا نہ ہوتا ہو، اگر وہ نہیں تو حرف بگڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفات عارضہ وہ ہے اگر ادا نہ ہو تو حرف تو بگڑتا نہیں، لیکن اس کا حسن اور زینت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہو؟ ضد ہو، اور غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر صفات لازمہ کی تعداد میں قراء کرام کا اختلاف آ جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ امام جزری فرماتے ہیں 17 ہیں اور یہی مختار اور پسندیدہ مذہب ہے۔ صاحب رعایہ فرماتے ہیں 44 ہیں، 44 ہیں۔ علامہ برقوی رحمۃ اللہ تعالی حنفی اپنی کتاب در یتیم میں 14 بیان کرتے ہیں، وہ اطلاق، اسمات، لین اور انحراف کو ذکر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آخر میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صفات لازمہ مثلا لحن جلی ہے، اور صفات عارضہ مثلا لحن خفی ہے۔ جس طرح عام تلاوت میں، قرات میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک لحن جلی ہوتی ہے اور ایک لحن خفی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لحن جلی یعنی صفات لازمہ، اگر حرف کے اندر آپ صفات لازمہ نہیں پڑھیں گے تو کون سی غلطی کریں گے آپ؟ لحن جلی کی غلطی کریں گے۔ اور اگر آپ صفات عارضہ میں صفات ذکر نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو اس سے کون سی غلطی ہوگی؟ لحن خفی ہوگی۔ لحن خفی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اور اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ مطلب سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن بندہ گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قراء کرام یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس پر گناہ نہیں ملتا تو آپ پڑھیں گے نہیں۔ اگر آپ لحن خفی روز کرتے ہیں، یعنی دوران قرات، دوران تلاوت اگر آپ سے لحن خفی کثیر تعداد میں ہوتی ہے، یعنی کثرت سے ہو جاتی ہے، تو یہ بھی پھر کیا بن جاتی ہے؟ لحن جلی بن جاتی ہے۔ یہ بھی کیا بن جائے گی؟ لحن جلی۔ جیسے کہ ایک عام گناہ ہے چھوٹا سا، خیر اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اگر وہ آپ گناہ کرتے رہیں گے، روز کرتے رہیں گے، روز کرتے رہیں گے، تو بالآخر وہ بھی کیا بن جائے گا؟ کبیرہ گناہ شامل کر دیا جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ آج کا اتنا ہی سبق ہے، لحن جلی اور لحن خفی، یعنی صفات لازمہ نہیں تو لحن جلی کی غلطی ہوگی، صفات عارضہ نہیں تو لحن خفی کی غلطی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ صفات لازمہ متضادہ کی اقسام کون کون سی ہیں وہ بیان ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔